آپ کے گھر میں، مال میں، رزق میں، ہر چیز کے اندر اللہ میری برکت عطا فرما دے گا۔ جیسے کہ صحابی نے شکایت کی جو ابھی تک دستی ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تم روزانہ گھر جاؤ 3 کام کیا کرو۔ کتنے؟ 3 کام۔ فرمایا نمبر 1، جیسے گھر میں جاؤ تو سارے گھر والوں کو السلام علیکم کہو، سلام کرو۔ ہم کوئی سلام نہیں کرتے۔ جیسے گھر میں داخل ہوئے، بعض تو ایسے اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جاتے کرنا شروع کر دیں گے، زبان سے گالیاں شروع کر دیں گے، اپنے بچوں کو جھاڑنا شروع کر دیں گے، جاتے افرا تفری مچا دیں گے۔ لہذا ایسا میں فرمایا گھر میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کرو کہ گھر والوں کو سلام کرو۔ جب آپ نے سلام کر لیا، دوسرا کام یہ کرو کہ قرآن مجید کی سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، یہ سورت پڑھو۔ یہ ایسی سورت ہے جو سب کو آتی ہے، ویسے مشکل سورت میں نے جو آپ نے زبانی یاد نہ کی ہو، آپ کو آتی نہ ہو، السلام علیکم کہنا ہے، اس کے بعد قل هو اللہ احد، یہ قرآن مجید کی سورت کی تلاوت کرنی ہے۔ نمبر 3 فرمایا میری ذات پر درود پاک پڑھو۔ سبحان اللہ۔ کتنی بات ہو گئی؟ 3۔ فرمایا جب یہ 3 کام کر لو گے، اللہ پاک تمہاری خیر سے مدد کرے گا، اللہ تمہارے رزق کے اندر برکت دے گا، تمہاری تنگدستی ختم ہو جائے گی، تمہاری غربت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو صحابی رسول کہتے ہیں میں نے نبی پاک علیہ السلام سے یہ وظیفہ لیا، یہ نسخہ لیا، وہاں سے گھر گیا، سلام کہا سب گھر والوں کو، اس کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کی، اور نمبر 3 میں نے درود پاک پڑھا۔ میں نے اپنا یہ معمول بنا لیا کہ روزانہ جیسے گھر میں داخل ہوتا تو یہ 3 کام کر لیتا۔ اس کی برکت کیا ہوئی؟ اللہ نے مجھے اتنا دیا کہ میں اپنے گلی محلوں میں تقسیم کیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ ایک وہ بندہ ہے بے روزگار، تنگدست، غریب، اس کی غربت کیسے ہوئی؟ صرف وہ غریب نہ رہا ایسا نہیں، اس کی غربت بھی ختم ہوئی اور ساتھ اپنے محلے میں تقسیم کرتا، سب کو عطا کرتا۔ کیوں؟ کہ اس کے رزق کے اندر اللہ پاک نے برکت ہی اتنی عطا فرما دی تھی، ہر چیز موفر ہو گئی، زیادہ ہو گئی۔ ہمارے یہاں افسوس، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھر میں قرآن پڑھا کرو اور اپنے گھر میں نماز پڑھا کرو۔ نماز سے بڑا نفل نماز، اوابین کی نماز، تہجد کی نماز، عشاء کی نماز، چاشت کی نماز، نوافل کی نماز، یہ نماز پڑھا کرو۔ جس گھر کے اندر نہ قرآن کی تلاوت کی جائے، اس گھر کے اندر نہ نماز پڑھی جائے، اس کے گھر کے اندر نہ اسلامی تربیت کا اہتمام ہو، بلکہ اس گھر کے اندر کوئی فلمیں دیکھ رہا ہے، ایک بندہ گھر میں گانے سن رہا ہے، دوسرا بندہ فلم دیکھ رہا ہے، تیسرا بندہ گالیاں نکال رہا ہے، جب ایک گھر کے اندر اتنے سارے گناہ اور اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہوگی تو بتاؤ اس گھر میں برکت کیسے آئے گی؟ اس گھر میں برکت کبھی نہیں آئے گی۔ برکت آتی ہے قرآن سے، برکت آتی ہے حدیث سے، برکت آتی ہے صلاۃ السلام سے، برکت آتی ہے گھر میں نماز پڑھنے سے، برکت آتی ہے گھر میں اچھی اخلاق سے۔ گھر میں مسلم بنا ہے، یہ سب کو لڑ رہا ہے، جھگڑ رہا ہے، گالی دے رہا ہے، دمکا رہا ہے، تو ایسے گھر میں برکت کہاں آتی ہے؟ تو گھر کے اندر برکت چاہتے ہیں تو آئیے اس کا ایک اور نسخہ آج لیتے ہیں۔ آج ہم سب میلاد مصطفیٰ کا مبارک مہینہ، کون سا مہینہ؟ میلاد اللہ، سارے مہینوں سے افضل مہینہ، سارے مہینوں سے افضل۔
اگر ماہ ربیع الاول شریف نہ ہوتا تو نہ ماہ رمضان ہوتا، نہ رجب ہوتا، نہ ہی کوئی اور مہینہ ہوتا۔ سارے مہینوں کی جان ماہ ربیع الاول شریف۔ اور اللہ نے جتنی بھی راتیں بنائی ہیں، جتنی بھی راتیں بنی، جتنے بھی دن بنے، سارے دنوں میں سب سے افضل دن کون سا ہے؟ سب سے زیادہ فضیلت والا دن کون سا ہے؟ سب سے اہم دن کون سا ہے؟ جس دن اللہ دعائیں قبول فرماتا ہے، جس دن اللہ کریم برکتیں نازل فرماتا ہے، جس دن اللہ کریم فرشتوں کو نازل فرماتا ہے۔ وہ فرشتے آسمان دنیا سے زمین پر اترتے ہیں، اور جو اس دن کے اندر عبادت کر رہا ہوتا ہے، تلاوت کر رہا ہوتا ہے، میلاد مصطفیٰ کی محفل سجا رہا ہوتا ہے، درود پاک پڑھ رہا ہوتا ہے، اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ جو محفل میلاد مصطفیٰ منا رہے ہوتے ہیں ان کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، سبحان اللہ، اور ان پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ مبارک مہینہ ماہ ربیع الاول شریف، کوئی اس مہینے جیسا مہینہ نہ آئے۔ جیسے کہ مہینہ آتا ہے تو جو عاشقان رسول ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ کسی شاعر نے لکھا، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، ستارے ابلیس کے جہاں میں سب کو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ایک شیطان ابلیس فقط شیطان ہے جس کو خوشی ہے، اس کو تکلیف ہے، وہ پریشان ہے۔ کیوں پریشان ہے؟ یہ سارے اشخاص مصطفیٰ سے محبت کریں گے، جنت میں چلے جائیں گے، تو میرا جہنم میں ساتھی کون بنے گا؟ اب وہ پریشان ہے۔ تو جیسے ماہ ربیع الاول شریف آتا ہے تو جن کے دل عشق مصطفیٰ کے نور سے منور ہوتے ہیں، جو عاشقان مصطفیٰ ہوتے ہیں، ان کے دل جگمگا رہے ہوتے ہیں، ان کے دل میں خوشیاں داخل ہوتی ہیں، وہ اپنے گھروں کو سجا رہے ہیں، اپنے محلوں کو سجا رہے ہیں، صرف اپنے محلوں کو نہیں بلکہ اپنے باطن کو بھی سجا رہے ہیں، اپنے سینے کو بغض و کینہ سے پاک کر رہے ہیں۔ شیطان بڑا پریشان ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یہ سارے خوشیاں منا کے اپنے آقا سے محبت کریں گے، اور جو ان سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے، تو یہ جنت میں چلے گئے تو میرا کوئی جہنم میں ساتھی نہ رہے گا۔ الحمدللہ ہم عاشقان مصطفیٰ ہیں، ہم میلاد منانے والے ہیں، ہم اپنے آقا سے محبت کرنے والے ہیں، تو اس لیے ہم تو میلاد مصطفیٰ منائیں گے، انشاءاللہ ہم میلاد مصطفیٰ منائیں گے۔ تو آؤ میلاد منانے والوں کو کیا ملتا ہے کہ آج سے ہم نے اپنے گاؤں میں اور جو دیگر گاؤں سے میرے اسلامی بھائی آئے ہیں، آج کا ہمارا اجتماع ہے استقبال ربیع الاول شریف۔ آگے ربیع الاول شریف کا دن آ رہے ہیں اور انشاءاللہ چلتے 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 وہ باقی رات بھی آئے گی جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا، جن سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دن افراد ساعت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، یہ وہ گھڑی آئی جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دن افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ جو میلاد مناتا ہے اس سے کیا ملتا ہے؟ شاہ عبدالحق محدث دہلوی آپ فرماتے ہیں میں ایک رات سو رہا تھا، میں سویا، میرے خواب میں کیا دیکھا کہ میرے پیارے آقا میلاد والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے زیارت کی، آقا کو دیکھا، میرے آقا نے سب اسلام تیز تیز نہیں جا رہے تھے، تیز جا رہے کہیں جا رہے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہاں جا رہے ہیں، کہاں
تشریف لے کر جا رہے ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں فلاں بن فلاں سے ملنے جا رہا ہوں. یا رسول اللہ آپ ملنے جا رہے ہیں؟ آپ ان کو اپنے پاس بلا لیتے. کوئی وزیر ہو بشیر ہو سردار ہو وہ کسی کے پاس چل کر نہیں جاتا, وہ اس کو اپنے پاس بلاتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے پاس جا رہے ہیں, وہ غلام ہیں, آپ آقا ہیں, آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ان کو اپنے پاس بلا لیتے, آپ ان کے پاس جا رہے ہیں. سنو تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا, آپ نے فرمایا ادب کرو, خاموش ہو. تمہیں پتہ ہے ہم کس کے پاس جا رہے ہیں؟ ہم اس کے پاس جا رہے ہیں جو ہمارا میلاد مناتا ہے. کس کے پاس جا رہے ہیں؟ جو ہمارا میلاد مناتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کا میلاد مناتا ہے, جب ماہ ربیع الاول آتا ہے اپنے گھروں کو سجاتا ہے, اپنی گلیوں کو سجاتا ہے, میلاد کی محفلیں سجاتا ہے, میلاد مناتا ہے, تو کیا آپ اس اپنے غلام سے راضی ہوتے ہیں؟ کیا آپ اس سے خوش ہوتے ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں, جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم اس سے خوش ہوتے ہیں. سبحان اللہ. جو ہم سے راضی ہوتا ہے ہم اس سے راضی ہوتے ہیں. جو میلاد مناتا ہے, میلاد کیوں مناتا ہے؟ اگر وہ خوشی نہیں تو میلاد کیوں منائے گا؟ جس کو خوشی ہوتی ہے, جو آقا کی آمد کا جشن مناتا ہے, جس کا دل خوشی سے جھوم جاتا ہے کہ یوم مبارک گھڑیوں کا مہینہ آ رہا ہے, یہ ماہ ربیع الاول شریف آ رہا ہے, جس مبارک مہینے کی شان یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں ربیع الاول ہی ایسا مہینہ ہے جس مہینے کے صدقے اللہ پاک نے ساری کائنات کو تخلیق کیا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ ارشاد فرمائیں اللہ پاک نے دنیا میں سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ زمین کو پیدا اللہ نے کیا, آسمان کو پیدا اللہ نے کیا, لوح محفوظ کو پیدا اللہ پاک نے کیا. ہر چیز کا پیدا کرنے والا مالک ہے. زمین کو, آسمان کو, سورج کو, چاند کو اور اس ہر چیز کو پیدا کرنے والی ذات خالق کی کائنات کی ہے. لیکن ان تمام چیزوں سے پہلے اللہ پاک نے کس چیز کو پیدا کیا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کیا سب سے پہلے اللہ پاک نے کس چیز کو پیدا کیا؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے جابر سب سے پہلے اللہ پاک نے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, رسالت, یا رسول اللہ, حیدری, یا سرکار کی آمد, مرحبا, سرکار کی آمد, مرحبا, سرکار کی آمد, مرحبا, مکی کی آمد, مرحبا, علی کی آمد, مرحبا, جا کی آمد, مرحبا, بابا کی آمد, مرحبا, اللہ کی آمد, مرحبا, یاسین کی آمد, مرحبا, نصر کی آمد, مرحبا, سنبل کی آمد, مرحبا, حیدری. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سب سے پہلے اللہ پاک نے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا اور اس نور کی برکت سے اللہ پاک نے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, کیونکہ جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہم میلاد مناتے ہیں, جن کے صدقے ربیع الاول کی خوشیاں مناتے ہیں, اگر وہ آقا دنیا میں جلوہ گر نہ ہوتے تو کوئی بھی اس دنیا میں نہ آتا. اللہ پاک نے ساری کائنات کو تخلیق کیا کس سے؟ سب سے پہلے اللہ پاک نے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا, پھر اس نور کی برکت
اللہ پاک نے زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، چاند کو جو روشنی ملی، جو چمک ملی، یہ چمک میرے آقا علیہ السلام کے نور کا صدقہ ہے۔ آج تو سورج ساری دنیا کو روشنی دے رہا ہے، ساری دنیا روشن سورج سے ہوتی ہے۔ اس سورج کو روشنی کہاں ملی؟ اس کو میرے آقا علیہ السلام کے نور سے حصہ ملا۔ جب چاند، سورج، ستارے، زمین، آسمان، ان سب کو حصہ کہاں سے ملا؟ ان کے نور سے حصہ ملا۔ جس نبی کی آمد ماہ ربیع الاول شریف میں ہوئی تھی اور ماہ میلاد ہے، میلاد منانے والوں کو کیا ملتا ہے؟ میرے پیارے سبھی بھائیوں، آؤ میلاد کی خوشیاں منانے والے شاہ عبدالحق مہندس دہلوی آپ فرماتے ہیں میلاد منانے کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ آپ 100 دیگیں چڑھائیں، لاکھوں روپیہ خرچ کریں، کوئی ضروری نہیں۔ جو کر سکتا ہے وہ اربوں روپے خرچ کرے، یہ بھی کم، لیکن جو نہیں خرچ کر سکتا وہ غریب ہے۔ تو وہاں پر یہ نہیں دیکھا جاتا اس نے کتنی دیگیں چڑھائی، اس نے میلاد بڑے دھوم دھام سے منایا بھائی، بڑے بڑے بہت ہی حضرات خانوں کو بلایا نہیں، ان کی بارگاہ میں یہ نہیں دیکھا جاتا، ان کی بارگاہ میں یہ دیکھا جاتا ہے کس محبت سے منایا ہے، کس دل سے منایا ہے۔ کسی نے اپنے گھر کے اندر جو کھانا بنا تھا اسی کھانے پر آقا کریم علیہ السلام کا ذکر چھیڑ دیا ہے، انہی کا تذکرہ کر لیا، کوئی بڑے بڑے ناخوان نہیں آئے، بڑے بڑے خطبہ نہیں آئے، جو کھانا بنا تھا اسی پر ایک نعت پڑی، کسی مبلغ کو بلا لیا، وہ بیان ہو گیا اور یہ میلاد مصطفیٰ ہو گیا۔ یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہو جائے کوئی بڑی نہیں، اور اسی میلاد کے صدقے اس میلاد منانے والے کی بخشش ہو رہی ہے، آج میلاد کی ہو رہی ہے۔ شاہ عبدالحق مہندس سے دہلوی آپ فرماتے ہیں جس گھر کے اندر میلاد منایا جاتا ہے، جس گھر کے اندر آقا کریم علیہ السلام کا ذکر کیا جاتا ہے، اس گھر میں پورا سال اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں، اس گھر کے اندر کبھی بے روزگاری نہیں آتی، اس گھر کے اندر کبھی تک نسلی نہیں آتی۔ جس گھر کے اندر میلاد مصطفیٰ ہوتا ہے اس گھر پہ اللہ کی نورانی مخلوق فرشتوں کی آمد ہوتی ہے بھائی، اللہ کے نورانی فرشتے آتے ہیں، بہت زیادہ عوام نہیں آئی، 1000 2000 500 600 افراد نہیں آئے، 4 5 6 افراد جمع ہو گئے، وہ میلاد منا رہے ہیں۔ یہاں جب اللہ کے لاکھوں کروڑوں فرشتے اس گھر میں آئے بیٹھے ہوں، وہ آقا کے میلاد سجانے کے لیے آ گئے ہوں، کیونکہ جس گھر کے میلاد منایا جاتا ہے اس گھر پہ اللہ کے نورانی فرشتے نازل ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر بھی اللہ کی برکتیں نازل ہو جائیں، رحمتیں نازل ہو جائیں، بے روزگاری ختم ہو جائیں، اللہ پاک ہمارے رزق کے اندر برکت عطا فرما دے، تو آؤ اس پیارے آقا میلاد والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد مناؤ، اور کوئی ضروری نہیں بہت زیادہ اہتمام کرو، جتنا کر سکتے ہو اتنا ہی کر لو، لیکن میلاد ضرور مناؤ، میلاد ضرور مناؤ۔ آئیے ایک بادشاہ اس بادشاہ نے کوئی اچھا کام نہیں، ظالم، ظلم و ستم، آندیاں ڈھانے والا، لوگوں کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچانے والا، پریشان کرنے والا، جن کو انہوں نے ظلم کا نشانہ بنایا، جس پر ظلم کیا، جس پر ظلم ہوا، اس میں سے ایک شخص اللہ کے بارگاہ میں دعا کی، اس شخص کا عقیدہ، اس کی آقا سے محبت، میلاد مصطفیٰ منانے کی اس کی جو محبت تھی نا وہ دیکھیں، اس نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی، اے مولا اس بادشاہ کو ایک بار
میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بادشاہ کو ایک بار، ہر بار نہیں، صرف ایک بار اس کو میلاد منانے کی توفیق عطا فرما دے بس۔ اس کی دعا قبول ہو گئی۔ جیسی ربیع الاول شریف آیا نا، اس کے دل خوشی سے بچنے لگا۔ اس بادشاہ نے سب کو بلایا اور کہنے لگا کہ اس بار ہم میلاد بڑے دھوم دھام سے منائیں گے۔ اس نے ہزاروں دیگیں چڑھا دی، ہر طرف اعلان کر دیا کہ یہ وہ مبارک مہینہ آ رہا ہے جس مہینے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہوئے تھے۔ ہم نے میلاد بڑے دھوم دھام سے منایا، لائٹیں شروع ہو گئی، خوشیاں لوگ منانے شروع ہو گئے، میلاد منایا۔ اس کے بعد دعا ہوئی، اللہ نے اس کی ایسی کایا پلٹی کہ وہ بادشاہ، اس نے سارا ظلم و ستم ختم کر دیا۔ ایک بار میلاد منایا، اللہ پاک نے اس کے دل کو بدل دیا۔ جو چاہتا ہے میرا دل بدل جائے، میں اچھا بن جاؤں۔ بہت سارے لوگوں کی تمنا ہوتی ہے دعا کرو میں نمازی بن جاؤں، میں اچھا ہو جاؤں، بڑی تمنا ہے، کچھ کرو بھی۔ اگر ہم میلاد مصطفیٰ منائیں گے نا، میرا رب ہماری عادتوں کو بدل دے گا، ہم اچھے ہو جائیں گے، نیک ہو جائیں گے۔ اچھا بھائی، آخر ہم میلاد مناتے ہیں، اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، اور اس دفعہ انشاءاللہ ہم نے نیت کی ہے کہ ہم 12ویں شریف کو 12 ربیع الاول کو اپنے پورے گاؤں کو سجانے کی تحریک چلائیں گے انشاءاللہ۔ اپنے گھروں میں لائٹیں لگائیں انشاءاللہ۔ سارے ایک کو یہ نیت کر لیں کہ اس ہماری تحریک میں شامل ہو جائیں، اس پیارے کام میں شامل ہو جائیں۔ الحمدللہ ہم جب ہماری محفل آتی ہے، اس میں اپنے گاؤں کو دلہن کی طرح سجاتے ہیں، سارے لوگ خوش ہوتے ہیں، یار بڑے عاشق لوگ رہتے ہیں، یہ گاؤں عاشقان مصطفیٰ کا ہے، یہاں کوئی بد مذہب نہیں ہے، کوئی میلاد کا منکر نہیں ہے، سارے لوگ عاشقان مصطفیٰ ہیں۔ تو آؤ اس بار سے ہم ایک ایسی تحریک کا آغاز کریں گے کہ 12ویں شریف کو ہر گھر سجا ہو جائے، لائٹیں لگی ہوں، گلیاں سجی، محلہ سجے، صفائی ستھرائی کی جائے، اپنے گھروں پر پرچم لگائے جائے۔ اچھا ہم اپنے گھروں کو سجائیں گے، لائٹیں لگائیں گے، کہاں لکھا ہے؟ کچھ لوگ کچھ جاتے ہیں، آج کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی بتاؤ آپ لائٹیں لگا لیں، یہ کس نے لگائی تھی؟ میں بتاؤں، یہ لائٹیں ہمارے رب نے لگائی تھی۔ سبحان اللہ۔ کیسے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جان آپ فرماتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری ہوئی، جب وہ پیاری گھڑی آئی، جب آقا دنیا میں تشریف لا رہے، وہ کون سا وقت تھا؟ رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا، بالکل ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، نہ سردی تھی نہ گرمی تھی، بہار کا موسم تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، لیکن آقا علیہ السلام کی آمد ہو رہی تھی۔ اس وقت میں نے کیا دیکھا؟ ادھر ولادت ہو رہی ہے اور ادھر میں نے آسمان کو دیکھا، تو آسمان کے ستارے اتنے نیچے ہو گئے، مجھے ایسے لگا کہ جیسے میرے سر پہ گرنے لگے ہیں۔ یہ استعداد بھی رکھتے ہیں، ہم آسمان کے ستاروں کو نیچے نہیں کر سکتے، لیکن میرا رب تو قادر ہے، وہ آسمان کے ستاروں کو نیچے کر سکتا ہے۔ جب اللہ نے اپنے محبوب کو پیدا کرنا چاہا، جب وہ مبارک گھڑیاں آئی، جب وہ خوبصورت اور سہانا وقت آیا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو دنیا میں پیدا کیا، اس وقت آج ہم سے روشنیاں نہیں کرتے، اللہ کریم نے بھی روشنیاں کی تھی۔ اللہ نے کیسے روشنی کی؟ اللہ نے آسمان کے ستاروں کو حکم دے دیا، اے ستاروں زمین پہ
ذریعے زمین پر لائٹنگ کرنا، روشنی کرنا، تو ہم وہ تو نہیں کر سکتے، لیکن ہم یہ تو کر سکتے ہیں تو خرید کر لا کے ہمارے گھر کو سجا دیں گے۔ کیا ہمارے پاس عمل تو نہیں ہے، نہ ہم پکے نمازی ہیں، نہ ہمارے پاس روزے ہیں، نہ کوئی اور عمل ہے، لیکن ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اپنے آقا کی آمد کا جشن منائیں۔ کیا جب اسی جشن منانے کے صدقے میرا رب فرمائے فرشتوں چھوڑ دو، یہ وہ لوگ ہیں جو میرے محبوب کی آمد کا جشن منانے والے تھے تو سیدھا جنت میں لے جائیں۔ سبحان اللہ۔ نہیں ان سے سوال ہوگا، کوئی ان سے پوچھگچھ نہیں ہوگی، ان کا صرف اتنا عمل کافی ہے کہ یہ میرے حبیب سے محبت کرنے والے ہیں۔ میرے آقا نے سب خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص کھڑا ہوا کہنے لگا یا رسول اللہ یہ بتائیے قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ میرے آقا نے سامنے فرمایا اے قیامت کا سوال کرنے والے، تم نے تیاری کیا کی ہے؟ نمازیں پڑھی، روزے رکھے، تیاری کی ہے؟ یا رسول اللہ تیاری نہیں کی، میرے پاس کوئی عمل نہیں، میں نے نمازیں نہیں پڑھی، میں نے روزے نہیں رکھے، میں نے صدقہ و خیرات نہیں کیا، میرے پاس کوئی عمل نہیں، لیکن اتنا ہے یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ صرف ایک چیز ہے، ایک عمل ہے ایسا جس عمل پر مجھے ناز ہے، جس عمل پر مجھے مان ہے، اور اس یہ ہے کہ میں آپ کی ذات سے پیار کرتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو میرے آقا نے سامنے کیا فرمایا؟ تیری نجات نہیں ہوگی، تم نے نماز نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، نہیں، میرے آقا نے سامنے فرمایا تو نجات پا گیا ہے، تو نجات پا گیا ہے، تو نے جو عمل کیا ہے نا وہ بڑا ہی شاندار ہے۔ ریاض کوئی لاکھ نمازیں پڑھتے اپنی پیشانی کو سجدے کے اندر گھسانے، بڑھ بڑھ کی شناخت پڑھ جاتی، بڑی عبادت کرتی، روزے رکھتی ہے، نمازیں پڑھتی، صدقہ و خیرات بھی کیا، ارے ساری نیکیاں کرتی، لیکن تیرے پاس اگر یہ ایک نیکی نہیں ہے، جب آقا کی آمد کا جشن کیا جائے تو جشن نہ کرے، جب آقا سے محبت کی بات آئے تو محبت نہ کرے، اور جب آقا کے نام اور محفل کو سجایا جائے تو تیرا منہ بالکل عجیب سا ہو جائے۔ یاد رکھ اگر تیرے اندر محبت مصطفیٰ نہیں ہے، تیرے اندر میلاد منانے کی محبت نہیں ہے، تو یاد رکھ جتنی بھی عبادت کرے گا، جتنی بھی ریاضت کرے گا، یہ ساری عبادت تیرے منہ پر مانگی جائے گی، اللہ پاک کی بات ہمیں قبول نہ ہوگی۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ تیرے دل کے اندر عشق مصطفیٰ ہو، تیرے دل کے اندر آقا کی محبت ہو، تیرے دل کے اندر میلاد کی محبت ہو، تیرے دل کے اندر نبی پاک علیہ السلام کے اصحاب کی محبت ہو، آپ کے اہل بیت اطہار کی محبت ہو۔ یہ ساری محبتیں جب جمع کی جائیں گی اس کے بعد تیرا عمل ہے، تیری نمازیں ہیں، تیرے روزے ہیں، تیرا صدقہ و خیرات ہے، یہ سارا عمل جب جمع ہوگا تو انشاءاللہ پھر کیا ہوگا؟ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، خلد کہتے ہیں جنت کو، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں انشاءاللہ۔ آقا کا میلاد منانے والوں تمہیں مبارک ہو، تم ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو جو اللہ کی سنت کو ادا کر رہے ہو۔ سبحان اللہ۔ لیکن جب میرے آقا کی آمد ہوئی تو کس نے چراغاں کیا؟ اس نے اللہ نے چراغاں کیا۔ کیسے کیا؟ آسمان کے ستارے زمین پر آ گئے، چراغاں ہو رہے ہیں۔ آج ہم جھنڈے لگا رہے ہیں، انشاءاللہ یہاں پہ ہم نے گھر گھر جھنڈے لگانے کی تیاری شروع کر دی، جھنڈے لگ گئے، کوئی کھڑا ہو اب یہ جھنڈے لگا رہے ہیں، ان کی کام دکھائے بھائی، کتنے جھنڈے لگا رہے ہیں؟ کس نے جھنڈے لگائے تھے؟ آؤ میں آپ کو مسلم کی روایت سے بتاتا ہوں، جھنڈے کس نے لگائے؟
میرے آقا علیہ السلام کی آمد ہو رہی تھی، جیسے میں نے پہلے بتایا، رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی مہندی خوبصورت خوشبو والی ہوا چل رہی تھی۔ اللہ پاک نے حضرت جبریل امین کو حکم دیا، اے جبریل، اے فرشتوں کے سردار، 3 جھنڈے پکڑ۔ کتنے؟ 3 جھنڈے پکڑ۔ میرے محبوب کی دنیا میں جلوہ گری سے پہلے 1 جھنڈا مشرق میں، 1 جھنڈا مغرب میں، اور 1 جھنڈا کعبے کی چھت پہ لگا ہے۔ پتہ ہے وہ جھنڈا کعبے کی چھت پہ لگا تھا، کب لگا؟ جب آقا کی ولادت ہو رہی تھی مکہ کی سرزمین پر۔ مکان علی شان حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کیسی شان والی اس ماں نے جس نے رسول عربی کو جنم دیا، اور میرے آقا نے صلی اسلام کی جیسے آمد ہو رہی تھی ادھر جھنڈے لگ رہے تھے۔ کہاں؟ بھائی ہم تو اپنی چھت پر بنائیں گے نا، لیکن اللہ پاک کو خاطر ہے، اس نے جبریل کو بھیجا، اے جبریل، 1 مشرق میں لگا، 1 مغرب میں لگا، اور 1 جھنڈا کعبے کی چھت پہ لگا۔ یاقین کعبے کی چھت پہ جو جھنڈا لگا وہ کتنا تھا؟ چھت پہ جھنڈا لگا، اس کی لمبائی کی اونچائی آسمانوں تک چھو رہی تھی۔ لیکن آج بھی بڑے بڑے جھنڈے لگتے ہیں، کتنے 100 فٹ کا جھنڈا، بڑے بڑے جھنڈے لگتے ہیں، لیکن میرا رب سب سے بڑا قادر ہے، اس نے کتنا بڑا جھنڈا لگا، کعبے کی چھت پہ لگا، اور وہ پھریرا اس کا یہ کرتا 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 آسمانوں تک پہنچ گیا۔ یہ جھنڈے لگانا، یہ چراغاں کرنا، یہ روشنیاں کرنا، یہ صرف ہم نہیں کر رہے، یہ اللہ پاک کی سنت ہے، ہاں صحابہ کرام کی بھی سنت ہے، لیکن اس وقت انداز جیسا تھا خوشی منانے کا، اس وقت اس انداز سے خوشی منائی گئی۔ آج خوشیاں بنانے کا، جشن منانے کا جو شریعت نے انداز دیا ہے وہ یہ کہ آپ چراغاں کریں، اپنے گھروں پر جھنڈے لگائیں، اپنی گلیوں کو سجائیں، محلوں کو سجائیں۔ تو ماہ ربیع الاول شریف کی پیارے اسلامی بھائیوں آمد الحمدللہ ہو چکی ہے، اور ہم نے یہ عزم کیا ہے ایسے دعوت اسلامی پر اللہ کا کرم ہے، دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت سے تقریباً دنیا پوری کے کیونکہ ہمارا دعوت اسلامی کا نظام صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا کے اندر ہے، تو ان دنوں پوری دعوت اسلامی ایک ہی کام کر رہی ہے، وہ کیا کہ آقا کی آمد کا جشن منانا۔ سجاؤ اپنے گھروں کو، محلوں کو، اسی کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو بھی سجا دو، دل کا بغض، کینہ، حسد، تکبر، اندر کی برائی ختم کر دو۔ رشتے دار کے روٹھا ہے اس کے پاس سے کہتے ہیں اسلامی بھائی نے مجھے بتایا کہ میرے والد مجھ سے ناراض تھے، جیسے ربیع الاول کا چاند نظر آیا نا، میں نے سوچا یہ کیا بات، ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا، میرا والد مجھ سے ناراض ہے۔ میں نے دو میں اپنے والد صاحب کے پاس گیا، مجھے معاف کر دیں، بابا جی مجھے معاف کر دیں، یہ تو ربیع الاول کا مہینہ آ گیا، یہ ایسا مہینہ ہے جو رشتوں کو جوڑ دینے والا ہے، جو نفرتوں کو ختم کرنے والا ہے، محبتوں کو بڑھانے والا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اور ہم اس ماہ مبارک کا ادب کریں، اس کا احترام کریں، اور اپنے گھروں کو سجائیں، چراغاں کریں۔ انشاءاللہ اپنے گاؤں کے اندر ہر گھر کے اندر ہم ترغیب دلائیں گے، ہم بتائیں گے، ہم جائیں گے اور لوگوں کو کہیں گے۔ اور آپ جب یہاں جمعہ کی نماز میں آ گئے تو ایک آپ سب سے ریکویسٹ ہے، درخواست ہے کہ اپنے گھروں کو سجائیں۔ کچھ لوگ آج یہ بھی کہیں گے بھائی وہ زلزلہ والے ہیں ان کی مدد کر دو، ان کی مدد بھی کریں گے۔ دعوت اسلامی نے اب تک اربوں روپے ان پر لگا دیے ہیں، ان کے گھر بھی بنا رہے ہیں، ان کے کاروبار بھی چلوا رہے ہیں، لیکن انہی کے صدقے تو سب کچھ ملا ہے۔ میلاد بھی منائیں گے انشاءاللہ، آقا کی دکھیاری امت کی امداد بھی کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو اپنے گھروں کے اندر ابھی سے آپ اپنے گھروں کو سجا لیجئے، پرچم لگا لیجئے، تو یا شہر سے آپ کو پرچم مل جائیں گے، دعوت اسلامی کا پرچم دکھا دیں، یہ ایک پرچم ہے،
رنگ ہے، جو یہ والا رنگ ہے یہ ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کے روزے کا، اور جو درمیان والا ہے یہ ہے 11ویں والے پیر روشن ضمیر حضور غوث اعظم کا رنگ ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو بڑا رنگ ہے سبحان اللہ یہ بلال والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے روزے کا رنگ ہے، سبز سبز، ٹھیک ہے؟ تو یہ والا پرچم آپ لیں اور اس پرچم کو اپنے گھروں پر، کچھ لوگوں نے سیاسی جماعتوں کو پرچم میں لگایا ہے، تو بھائی لگانا یا نہیں لگانا میں نہیں کہتا، لیکن یہ کہتا ہوں کہ ان دنوں میں یہی پرچم ہے، ان دنوں میں ایک ہی پرچم لگائیں، روح الامین لاڑا تا عرش رابطیرا صبح شب ولادت صلو علی الحبیب۔ ابھی ہمارے سامنے